عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من كثر سواد قوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک خاص ماحول میں دیکھنا چاہتا ہے اور کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں. وضاحت کے حساب سے، لباس کے اعتبار سے، اسی طریقے سے خوشی اور تہوار کے اعتبار سے. اصول و ضوابط مذہب کی جان ہوتے ہیں. اگر مذہبی اصولوں پر آدمی نہ چلے تو مذہب بیزار ہو جائے گا. حدود قیود حد بندی ہے، باؤنڈری لگا دی گئی کہ اس کو کراس کرنے کی، پار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ مذہب اسلام کی کامل اور مکمل ہونے کی دلیل ہے کہ ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. بالوں کو کس طرح بنانا اور کاٹنا وہ بھی بتایا. لباس کیسے پہننا ہے، کیسے نہیں پہننا یہ بھی بتلایا. صرف عبادت نہیں کہ عبادت کرنا ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ عقیدہ، معاملہ، اخلاق اور معاشرہ، ہر اعتبار سے، ہر جانب سے اسلام رہنمائی کرتا ہے. اور ملاوٹ یا دوغلاپن یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اسلام ایمان میں بھی ملاوٹ پسند نہیں کرتا. فرمایا: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، امن ان کے لیے ہے، ہدایت یافتہ وہ ہیں. اسلام اس کی قطعاً ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایمان کے ساتھ تھوڑا سا کفر بھی ملا لیا جائے، توحید کے ساتھ تھوڑی سی شرک بھی ملا لی جائے. قطعاً اس کی اجازت نہیں. جتنا ایمانی پاور مسجد کے اندر مطلوب ہے، مسجد کے باہر بھی اتنا ہی مطلوب ہے. عبادت کے وقت جتنا ایمانی پاور چاہا جا رہا ہے، معاملہ اور لین دین کے وقت بھی اتنا ہی ایمانی پاور مطلوب ہے. ایسا نہیں ہے کہ نماز ایمانداری سے پڑھ لی جائے، روزہ ایمانداری سے رکھ لیا جائے، حج و عمرہ ایمانداری سے کر لیا جائے، لین دین خرید فروخت بے ایمانی سے کر لی جائے. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. ہر موقع پر ایمانداری چلے گی، ہر لائن میں ایمانداری. ایمان کے ساتھ کفر، توحید کے ساتھ شرک ذرہ برابر بھی برداشت نہیں ہے. اس لیے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کی لائن میں بھی مکمل اسلام. عبادت کا علاوہ باہر کی زندگی ہے، معاملہ ہے، معاشرہ ہے، اخلاق ہے، وہاں بھی مکمل اسلام مطلوب ہے.
ایک ہے بھائی چارہ، برتاؤ، نباہنا، وہ سب کے ساتھ ہے۔ آپ بھائی چارہ قائم کر کے رکھیں، برتاؤ اچھا کریں۔ چوٹی کے اخلاق تک پہنچ جائیے آپ، برتاؤ آپ بھوکے سو جاؤ لیکن غیر بھوکا نہ سوئے۔ نبھانا کہ کمی کوتاہیوں سے درگزر کرنا اور اپنی طرف سے ایثار کا معاملہ کرنا، اسلام میں نہ صرف اس کی اجازت بلکہ پسندیدہ ہے، اس چیز کو پسند کیا گیا ہے۔ غیر مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کچھ بچھا ہوا نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے اپنی کملی مبارک اتار کر غیر مسلم کے لیے بچھا دی۔ اکرام، برتاؤ۔ اس کی اجازت نہیں بلکہ یہ تو پسندیدہ عمل ہے۔ کھانا سب کے لیے کھلایا جائے۔ سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کے پاس آنے والے اغیار بہت ہوا کرتے تھے، وفود آتے تھے۔ آج بھی آپ ریاض الجنہ میں جائیں، وہاں لکھا ہوا ایک طرف استوانہ وفود، غیر مسلموں کے وفد گروہ جو آتے تھے، وہاں مل کے ملاقات کی جگہ تھی۔ ان کے لیے جو بھی وقتی طور پر کھانے پینے کا نظم ہو سکتا تھا وہ ہوتا تھا، اس لیے کہ اسلام اخلاق سکھلاتا ہے۔ تو آپ کھانے پینے میں برتاؤ اچھا کریں، معاملے میں لین دین میں برتاؤ اچھا کریں، لیکن ایک دوسرے کے عقیدے قبول کر لیے جائیں اس کی اجازت نہیں، ایک دوسرے کا عمل قبول کر لیا جائے اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بلندی اخلاق دکھلائیے، بلندی کردار آپ دکھلائیے، غیر کو یہ معلوم ہو کہ مجھے اگر ایمانداری سے کام کرانا ہے تو ایک مومن کرے گا، اگر میں ایمانداری والا کام چاہتا ہوں تو ایک مسلمان سے کراؤں، اور آپ کیجئے گا۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آج آپ کو وقت نہیں ہے تو آپ کی جگہ آپ کے عبادت خانے میں جا کر میں ڈھوک لگا کے آ جاؤں، یا چلو آپ بھی جا رہے ہیں، دو چار مالے آپ بھی چڑھا رہے ہیں، ایک مالا میں بھی چڑھا دوں، یا چلو آپ ایک اپنا عمل کر رہے ہیں، میں بھی ہاتھ باندھ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اس کی اجازت نہیں۔ اخلاق آپ بلند سے بلند دکھلاؤ، یہ نہیں ہے کہ آپ عقیدے قبول کر لو۔ کیوں؟ یہ تو ایک مذہب اسلام کا ایک خاصہ ہے کہ ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا، کھرا ایمان چاہیے اور کھرا اسلام چاہیے اور کھرا عقیدہ چاہیے۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے۔ بات سمجھانے کے لیے وہ کبھی کبھی غلط مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ پہلے صرف ایک جانور ہوا کرتا تھا جو آج بھی پایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دیکھو تو پیلا دکھ رہا ہے، نظر ہٹا کر دوبارہ دیکھو تو نیلا دکھ رہا ہے۔ جی، دوبارہ دیکھو تو مٹیالہ کلر نظر آ رہا ہے، پھر دیکھو تو لال کلر نظر آ رہا ہے۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ گرگٹ۔ اور وہی بولتے ہیں جو آپ بول رہے ہیں۔
اب یہ صفت مسلمانوں میں آ گئی. تھوڑی دیر پہلے دیکھو نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھو بم چلا رہا ہے. اب گرگٹ نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے دیکھا شیروانی ہے، عمامہ ہے، او ماشاء اللہ کرتا پاجامہ ٹوپی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو چڈا پہن کے گھوم رہے. کیا ہو گیا آپ کو بھائی؟ آپ بھول گئے؟ آپ اپنا آپ کو یہ سمجھ رہے کہ ہم بھی گرگٹ ہیں؟ اللہ کو یہ دوغلاپن پسند نہیں. یہ دوغلاپن اللہ کو آپ دیکھیے قرآن پاک جب شروع ہوتا ہے تو اہل ایمان کی صفات سے بات شروع ہوتی ہے، ایمان اور یقین سے بات شروع ہوتی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پھر اس کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کے بعد کفر پر بات آتی ہے. ان الذین کفروا. اس کے بعد ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. منافقت، نفاق اور منافقوں کو بیان چلتا ہے. کیا جلال ہے کہ شروع میں ایمان اور یقین پر 5 آیت میں بات ختم کر دی، پھر 3 آیت میں کفر پر بات ختم کر دی، پھر جب منافقت کا ذکر آیا تو 13 آیات ہے مسلسل، جس میں یہ بتلا دیا گیا کہ جو باہر سے اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اندر سے ان کے اندر کفر پیوست ہے، ڈبل عذاب اللہ انہی کو دے گا. اور کتنی قسمیں کھا لیں. مختلف جگہ پر یہ بیان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ جانتا ہے یہ پکے منافق ہیں. تو بات چل رہی تھی دوغلے پن پر. منافقت دوغلے تو پن ہے، اوپر سے کچھ، اندر سے کچھ، باہر سے کچھ اور بھیتر سے کچھ. عزیزان مکرم، زندگی گزر گئی، زمانے دیکھ لیے، حالات کتنے سامنے آ گئے اور اب قبر میں پیر لٹک رہے ہیں. کیا ہمیں اب بھی توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اب بھی نہیں سمجھنا چاہیے؟ تھوڑی دیر پہلے کرتا پاجامہ ٹوپی مسواک، ایسا لگتا ہے کہ حضرت خضر آ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد بچے کا ہاتھ پکڑے بم دلا کے لائے ہم لوگ، ہم پٹک پا رہے ہیں. 10 وہ کہ بھائی پورا بازار سج رہا ہے، لائٹ جل رہی ہے، 2-4 لائٹ ہم بھی جلا لیں گے، کیا ہے. چل کے سلام کیا جائے، جی مبارک ہو، مبارکباد دے رہے، دیوالی مبارک. ایک اور بھی لفظ بولا جاتا ہے، ہیپی دیوالی. واہ، تمہارے اندر تو یہ ٹیلنٹ نہیں ہے کہ تم کبھی اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے آؤ. تمہاری غلامی تو اس قدر مات کھا چکی ہے کہ تمہارے ساتھ 2 قدم کبھی عیدگاہ چلنے کو تیار نہیں. اور آپ ہیں کہ فرشی سلام کر رہے ہیں، فرشی جھک جا رہے ہیں. پتہ نہیں اگر اس کو سلام کر لیا تو ڈبہ آئے گا. ہمارا مذہب کا تعلق یہاں سے ہے. کہاں سے ہے؟ یہاں سے. ہم 2 بالش 1.5 بالش 1 بالش نیچے سمجھتے ہیں، یہاں سے ہے. اب جس کو دیکھے وہ یہاں کی سوچ رہا ہے کہ جہنم مر جائے. کسی کو سلام کرنے سے مل جائے کھانے کو، کسی کے سامنے جھکنے سے کھانے کو مل جائے. ان آنکھوں نے، ان کانوں نے لائیو دیکھا ہے. عجیب مٹھائی نہیں آئی، کیا بات ہے. اب میرے زبان پر تو بہت برا جملہ آ رہا ہے، آپ کو ہضم نہیں ہوگا اس لیے چھوڑ دیتا ہوں. یہ غیرت ہے، یہ غیرت ایمانی ہے.
کس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ اور آپ نے لا الہ الا اللہ میں کیا کہا ہے؟ صاحب کاروبار بچے گا کیسے؟ تعلقات کیسے بچیں گے؟ تو رازق اللہ ہے یا دیوی لال بجلال ہے؟ بتاؤ، شک ہو رہا ہے ان کو؟ رازق کون ہے؟ جتنا یقین ہے نا اتنے زور سے بولو، رازق کون ہے؟ اللہ۔ اس کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ چند ٹکوں کے خاطر اور چند لقموں کے خاطر کسی کو فرشی سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ آدمی دو جگہ پھسلتا ہے، کھیل کود کے چکر میں پھسل جاتا ہے اور کمانے کے چکر میں پھسل جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کھیل میں مست ہے، خدا کو بھول جائے، تجارت میں مست ہے، خدا کو بھول جائے۔ اللہ نے ایک ساتھ یہ پیغام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فرما دیجئے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، جو اللہ کے پاس ہے نا اجر و ثواب، جنت، ذخیرہ آخرت، وہ بہتر ہے کھیل کود سے اور تجارت سے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کھیل کود سے اور تجارت سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے پاس اجر و ثواب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو تم تجارت کو اور کھیل کود کو رزق سمجھنے لگو، جیسے کہ آج کھیل کود سے بھی تجارت ہو رہی ہے، کھیل کود بھی کمانے کے ذریعہ بنایا جا رہا ہے، اور کھیل کود میں مست ہو کر آدمی خدا کو بھول رہا ہے۔ فرمایا سن لو، کھیل کود سے بھی وہ تجارت سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، اور فوراً فرمایا واللہ خیر الرازقین، بہترین رازق اللہ ہے، بہترین رازق۔ دیکھو کہاں کھیل کود اور کہاں تجارت، اور فوراً اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ واللہ خیر الرازقین۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے، تم پھسل جاؤ، ایمان بگڑنے لگے، کھیل کود کو اور تجارت کو رازق سمجھنے لگو۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز میرے دوستو، وہ جو آیت میں نے پڑھی شروع میں، اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف مائل مت ہو، ظالموں کی طرف مت جھکو، ظالموں کے اعمال ہوں، ظالموں کے اخلاق ہوں، ظالموں کے تہوار ہوں، ان کی طرف مت جھکو، مائل مت ہو۔ کیا بات ہے تم ادھر جھک رہے ہو، ادھر مائل ہو رہے ہو، للچائی ہوئی نگاہ سے ادھر دیکھ رہے ہو، اور گر کر اور نیچے کر کر مفہوم بیان کر دیں، تمہاری رال ٹپک رہی ہے ادھر۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالمین کی طرف مائل مت ہو، ورنہ اگر تم ادھر شامل ہوگے، ادھر جھکو گے، ادھر تمہاری حمایت ہوگی، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو دوزخ میں پھینک دے جاؤ گے، دوزخ تمہیں چاٹ جائے گی، آگ تمہیں کھا جائے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، جن کو تم سمجھ رہے ہو اس وقت اپنے مددگار، دھیان رکھنا جب اللہ کا فیصلہ ہوگا دوزخ میں ڈالے جائے گا، پھر کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ ثم لا تنصرون، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پیغام دیا، لا تتخذ اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ کہیں فرمایا یہود نصارہ اور مشرکین کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ سب ایک ہیں، بعضهم اولیاء بعض۔ اور اگر تم پھر بھی ہماری طرف پیٹ کر کر ان کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، ان کی طرف مائل ہو گئے،
ان کے ساتھ ہو گئے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو بھی ادھر شامل ہوگا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ انہی میں سے ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ نہیں آنے دیتا ظالموں کو. یہ ایسے ہی بھٹکے رہیں گے، بھٹک کے مریں گے تاکہ سیدھے بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں. فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے. لیکن 15ویں صدی کے مسلمان شکل بنائے گا غیروں کی، صورت بنائے گا غیروں کی، تہوار منائے گا غیروں کا، پسند کرے گا غیروں کی تہذیب کو، اور سوچتے یہ کہ مدینے میں موت آئے، جنت البقیع میں دفن ہوں، صحابہ کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ میرا حشر ہو. جیسے جیے گا ویسے ہی مرے گا. کما تحیون تموتون، جس طرز سے زندگی پر تم جیو گے ایسے ہی مرو گے. وَتُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. یہ بھولی بسری ہے، یہ جہالت ہے، پاگل پن ہے، یہ عقل کا دیوالیہ ہے کہ جینا ظالموں کا سا، رہنا سہنا ظالموں کا سا، اور یہ چاہے کہ حشر ہمارے نبیوں کے ساتھ ہو. آج دیکھیے آپ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا ظالم کون ہے، کون بلڈوزر چلا رہا ہے، کون مکانات توڑ رہا ہے، کون جیلوں میں ڈال رہا ہے، کون قتل و غارت گری پھیلا رہا ہے، کون الزام تراشی کر رہا ہے، کون ظالم ہے. اور ظالموں کے تہوار میں خوش. کچھ تو ایسے منحوس قسم کے لوگ ہیں، عید بقرعید میں اتنے خوش نظر نہیں آتے جتنے ان دنوں میں خوش نظر آتے ہیں. ادھر سے مانگ رہے ہیں، ادھر سے مانگ رہے ہیں، ادھر سے لے رہے ہیں. عید بقرعید کی مبارکباد نہیں دیں گے، وہ اس وقت ضرور مبارکباد دیتے پھر جائے گا. تو سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے مانا جائے گا. اور دوسری حدیث پاک میں نے پڑھی ومن کثر سواد قوم فہو منہم، جو جس قوم میں مل کر شامل ہو کر ان کی بھیڑ بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہے. جانتا ہوں میں، آپ بھی جانتے ہوں گے، اللہ معاف فرمائے کہیں ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے وہ باقاعدہ گھومنے جاتے، واہ کیا لائٹنگ ہے، کیا ڈیزائن ہے، کیا سجاوٹ ہے. مسجد دیکھنے ایک دفعہ بھی نہیں آتے، ماں باپ کا چہرہ ایک دفعہ بھی نہیں دیکھتے جن کو دیکھنے سے حج و عمرہ کا ثواب ہی مل رہا ہے. قرآن دیکھ کر واہ نہیں بولتے، اور کفر و شرک کی علامت کو دیکھ کر بولے واہ. میں ایک سال سے وہاں ملنے گیا، میں کہ چلو تھوڑی دیر ادھر بیٹھ کر کے آتے ہیں، دیوالی دیکھنے گئے فیملی کے ساتھ. وہی پارٹ بھی ہو رہی ہوگی اور وہی شامل ہو جانا، نام بھی چینج کروا لینا، اب کھل کے میدان میں آؤ جب ہے مزہ. ان سے کہ وہ اچھے نعوذ باللہ، میں پھر کوئی زیادہ بڑا لفظ کہہ جاؤں گا پھر آپ پریشان ہوں. تھوڑی دیر ادھر تھوڑی دیر ادھر، سیدھا حساب کر دو. خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے. سیدھا اعلان کر دو نا، آپ رام لال شیام لال بن جاؤ. آپ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے ایک دفعہ ایک طرف تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہو، اور پھر حضور کے ہی سینہ مبارک پر تم چھلنی دلتے ہو. یہ کیا چیز ہے؟ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. مذہب اسلام اچھا نہیں لگ رہا، قرآن اچھے نہیں لگ رہا، ماں باپ اچھے نہیں لگ رہے، مسجد اچھی نہیں لگ رہی آپ کو.
اور میاں روشنی تو وہ ہے جو دل میں ہو، باہر روشنی آپ چاہے کتنے جلا لو، اگر آدمی اندھا ہے تو کچھ نہیں دکھنے گا اس کو۔ اور خدا اور رسول کی محبت سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، دل روشن ہے تو پھر قبر بھی روشن ہو جائے گی، پھر آدمی کو حق اور باطل بھی نظر آئے گا، صحیح اور غلط کا بھی فیصلہ کرے گا۔ اس لیے کسی کی بھیڑ مت بڑھاؤ، کسی کا عقیدے کو قبول مت کرو، کسی کے مذہبی تہوار میں شرکت مت کرو۔ ہاں آپ بہت بڑے ہیں تو آپ دوسرے بہت سی نیکیاں ان میں آگے بڑھیے، آپ ایمانداری سے کام کیجئے، آپ ان کے ساتھ پارٹنر ہیں، ایمانداری کا ثبوت دیجیے، اسلامی احتساب سے اخلاق کا ثبوت دیجیے، لیکن مذہبی چیزوں میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر آپ راضی ہو رہے ہیں اس بات سے تو ایک فقہی قاعدہ ہے، الرضا بالکفر کفر، رضا بالکفر کفر ہوتا ہے۔ جو آدمی کفر سے راضی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کافر ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور مذہب اسلام کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ پکڑ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر اسلام کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔